کے اندر تو وہ ایمان کی طاقت ہے، کیونکہ ایمان کی طاقت کے ساتھ خدا کی طاقت آتی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ لیکن یہ ایمان کی طاقت کے معنی یہ ہے کہ خدا کی ذات کی طاقت کو ایسا مانے کہ اس کے علاوہ ساری طاقتوں اس کے مقابلے میں ہیچ جانے، دنیا کی ساری مخلوق کا یقین نکل کر خدا کی ذات کا یقین آ جائے، پھر خدا کی طاقت ساتھ ہوگی۔ اور اس کا حاصل کرنے کا طریقہ کیا؟ ایک طرف دعوت دینا اللہ کی طرف، دوسری طرف غیر کی قربانی کرنا۔ جس غیر کا یقین نکالنا ہے اسے قربان کر، جس اللہ کا یقین لانا ہے اس کی دعوت دے۔ جب یہ دو کام کرے گا تو تیرے دل میں اللہ کی ذات کا یقین آئے گا اور غیروں کا یقین نکل جائے گا۔ اللہ کے یقین پر اگر چیزوں کو چھوڑ نہیں سکتا تو یہ آدمی اللہ کے یقین پر چیزوں میں لگ بھی نہیں سکتا۔ پہلے چیزوں کو چھوڑنا ہوگا خدا کے یقین کو حاصل کرنے کے لیے، اور جب خدا کا یقین حاصل ہو جائے تو اس کے بعد پھر دوسرا امتحان خدا دیں گے کہ چیزوں میں لگا کر خدا دیکھیں گے کہ خدا کا یقین ہے کہ نہیں۔ 13 سال تک ایمان کی طاقت حاصل کی، مدینہ منورہ گئے، یہاں تو تھا ہاتھ روکو، اور مدینہ منورہ میں جا کر اجازت مرحمت فرمائی کہ اب تم اپنا بچاؤ کر لو۔ ابو سفیان تجارت کا قافلہ لے کر ملک شام سے مکے کی طرف جا رہا مدینہ منورہ میں کہ قریب سے گزر رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے یہ طے کیا کہ اس قافلے کو گرفتار کر لیں تاکہ جنگ رک جائے، لیکن اللہ جل جلالہ والہ نے ابو سفیان کو تو خبر دے دی اونٹ کی مینگنی کے ذریعے۔ مینگنی جب توڑی تو اندر سے کھجور کی گٹھلی نکلی، انداز لگا لیا کہ مدینے کا قافلہ ہمیں پکڑنے آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی۔ ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ڈھونڈتے ہوئے بدر کی طرف گئے، وہاں سے وہ تیاری کر کے بدر میں آ گئے، اور یہ بغیر تیاری کے بدر میں پہنچے۔ ظاہری اسباب اور وسائل نہیں، لیکن 13-14 سال تک سارے اسباب اور وسائل کو قربان کرتے ہوئے اللہ کی طرف دعوت دیتے دیتے دلوں کے اندر یہ یقین پیدا ہو چکا تھا کہ کرتا دھرتا ذات اللہ کی ہے۔ اے اللہ تیری ہی مانیں گے، تجھی سے مانگیں گے۔ وہیں پر مانگنا شروع کیا اور اللہ کی فوراً مدد آ گئی۔ ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کا اترنا ہوا اور اللہ کی غیبی تائید ہوئی۔ کس پر ہوئی؟ اللہ کی ذات کے یقین پر ہوئی۔ نگاہ اللہ پر تھی، اسباب اور وسائل پاس نہیں تھے۔ احد کے اندر یہی مجمع گیا، بلکہ اس سے زیادہ گیا۔ سہولتیں بدر سے زیادہ تھیں۔ بدر میں مدینے سے دور تھے، احد میں مدینے سے قریب تھے، سہولتیں زیادہ تھیں، لیکن شروع میں بات پوری کی، اللہ کی مدد آئی، لیکن بیچ میں نگاہ اللہ سے ہٹی اور غیر کی طرف گئی۔ وہ جو جبل رمات پر تھے، وہ جو پہاڑی کے اوپر تیر انداز تھے، ان کی نگاہ نیچے مال غنیمت پر گئی اور انہوں نے وہاں سے ہٹنا شروع کیا۔ بدر کے اندر ظواہر اور شواہد کے خلاف، اللہ کے حکموں پر اپنی طبیعت کے خلاف جب قدم اٹھا تو اللہ نے ظاہر کے خلاف مدد فرمائی۔ اور احد کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی، جب وہ بات چھوٹ گئی، اور چھوٹی کیوں؟ نگاہ مال کی طرف گئی، اگرچہ وہ مال غنیمت حلال تھا، لیکن اس کی طرف جب نگاہ گئی تو چند باتیں پیدا ہو گئی ان میں۔ بدر کے اندر جو اللہ کی مدد آئی وہ ان صفات پر آئی جس پر اللہ ساتھ ہوتا ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين۔ صبر تھا اور تقویٰ تھا،
قیامت تک اس امت پر خدا کی مدد آئے گی جب صبر ہو تقویٰ. اور تیسری چیز اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. یاد کرو اس دن کو جب تم خدا کے سامنے گڑ گڑا رہے. یہ تین باتیں بدر میں تھی. ایک طرف صبر تھا, ایک طرف تقویٰ تھا, اور ایک طرف اللہ پر اعتماد کر کے گڑ گڑانا تھا. اللہ کی مدد آ گئی. وہی ساری ذاتیں احد کے اندر موجود ہیں اور یہاں آئی ہماری مدد اٹھ گئی. اللہ قیامت تک کے لیے اس بات کو بتاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور خلفائے راشدین کا زمانہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اصولوں کے حاصل کرنے کا ایک نمونہ ہے, کیونکہ آگے قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب جو کچھ ہم دیکھیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور خلفائے راشدین کے دور سے دیکھیں گے. ذات عالم ہے. اللہ کی مدد ذاتوں کے ساتھ نہیں, اللہ کی مدد صفات کے ساتھ ہے. احد کے اندر ان صفات میں کمزوری آئی, خدا کی مدد ہٹ گئی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ. اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا, صفایا کرتے تم چلے جا رہے تھے, لیکن تمہارے اندر چند کمزوریاں آ گئی. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. چند کمزوریاں آ گئی, قیامت تک ہمیں بتا دیا. اگر وہ خوبیاں آ گئی جو بدر کے اندر تھی تو قیامت تک اس امت پر خدا کی مدد آتی رہے گی, اور اگر وہ کمزوریاں آ گئی جو احد میں آئی تو قیامت تک اس امت کے پاس آئی ہوائی مدد اوپر چلی جائے گی واپس. احد میں مدد آ چکی تھی. ایک کمزوری تو یہ ہوئی کیونکہ نگاہ مال کی طرف گئی تو رائے کے اندر کمزور پڑ گئے. بڑے مجمع نے اوپر کی ٹیکری سے یوں کہہ دیا کہ اب تو ہم اتریں گے الغنیمہ الغنیمہ. کیوں؟ امیر کہہ رہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کر چکے, یہاں ہمیں ٹھہرایا, آپ کا حکم نہیں توڑنا. ان کا میں تو فتح تک تھا, اب تو فتح ہو رہی. تو رائے میں کمزور پڑ گئے. تنازعتم فی الامر, معاملے میں آپس میں کشاکش ہو گئی. یہ دوسری وجہ ہے مدد کے اٹھنے کی. وعصیتم, اور تم نے بات نہیں مانی, یہ تیسری وجہ ہے. حالانکہ اللہ نے تم کو مدد دکھا دی تھی من بعد ما اراکم ما تحبون. اور یہ سب ہوا کیوں؟ ایک طبقہ تم نے کا وہ تھا جس نے دنیا کا ارادہ کیا. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. بس یہاں پر ثم صرفکم عنہ اہم غلبتی. اب ان کے غالب ہونے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پلٹا کھلا دیا. لیبتلیکم, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا ابتلا اور آزمائش کرے. لیعذبکم نہیں, یہ عذاب نہیں تھا, یہ ابتلا تھا. لیکن بھائی اتنی بڑی چوک ہو گئی اور اتنے بڑوں سے ہو گئی تو قیامت تک یہ امت جو ہے یہ صحابہ کو بخشے ہی نہیں اور ان کی شان میں گستاخیاں کرے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت انتظام کر دیا اور یہ کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے تم کو معاف کر دیا. تو صحابہ تو بالکل صاف ہو گئے. اللہ نے معاف کیا تو صحابہ صاف ہو گئے. اللہ نے تو معاف کر دیا. یہ 15ویں صدی والے معاف کریں یا نہ کریں, خدا معاف کر چکا. جب خدا معاف کر چکا تو صاف ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ساتھ رکھنے کے لیے جو تدبیریں کی, پیالہ ڈالا, چوری کا الزام لگا, وہاں پر باپ روتا رہا, یہ سارا ہوا. ایک ڈاکٹر میرے پاس آئے کہ بھائی صاحب سمجھ میں نہیں آتا اتنے بڑے اللہ کے نبی ہو کر اور
کیسا کیا یہ کچھ دل کو نہیں لگتا. اللہ کا اتنا بڑا نبی حضرت یوسف علیہ السلام ایک طرف باپ کو رلا رہا ہے, ایک طرف بھائی کو رکھنے کے لیے پیالہ ڈلوا رہا ہے, ان پر چوری کا الزام لگ رہا ہے. توبہ توبہ توبہ, یہ کہ نبی ہو کر ایسا کام کر سکتا ہے؟ ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس, میں نے کہا کہ مردار کا کھانا حلال ہے حرام؟ ان کا حرام ہے. میں نے کہا کوئی آدمی اگر مجبور ہو جائے, حالت اشتراک میں پہنچ جائے, تو خدا اسے حلال کر دے, تو ہمیں تو حرام کرنے کی کہنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. ان کا نہیں. میں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کذالک کدنا یوسف, ہم نے حضرت یوسف کو یہی تدبیر بتائی اور یہی ترکیب بتائی. جب یہ ترکیب اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بتائی تو بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکموں کے خلاف تو نہیں کیا, پھر گنہگار کیسے ہو؟ ہم کریں گے تو گنہگار ہوں گے, اس لیے کہ ہم کو منع کر دیا اور ان کو کہا. ڈاکٹر صاحب نے اپنا کان پکڑ لیا کہ مولوی صاحب زندگی بھر میں اس مسئلے میں پریشان تھا اور کسی سے کہتے ہوئے بھی ڈرتا تھا کہ نبیوں کی رشوت کا قائل نہیں, آج تم نے میرا ذہن صاف کیا. یہ عہد میں ہے. یہ جتنی نامناسب باتیں دور صحابہ کے اندر بظاہر ہوئی, یہ اس لیے ہوئی تاکہ قیامت تک لوگوں کو اصول معلوم ہو اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی بھی کر دی. قیامت تک لوگوں کو معلوم ہو کہ اگر آپس میں تمہارے کشاکش ہوگی, اگر تم بات کو نہیں مانو گے اور اگر تم نگاہ تمہاری مخلوقات کی طرف اگر جائے گی اور اگر تم کمزوری دکھاؤ گے دین کے کاموں میں, خدا کی مدد ٹوٹ جائے گی. حنین کے اندر یہ بتایا کہ شروع ہی میں مدد نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ